شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور وہ اسی کے اندر عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض ہی نہیں تھی، تو نہ ہی تو کسی سے ملتا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب یہ دن میں کچھ وقت تھکتے ہیں تو کبھی کبھار اپنی کھڑکی سے باہر جھانک لیتے ہیں۔ ادھر کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، اس لیے اکیلا ہی اس کا گرجا گھر تھا۔ اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں ایک دو مرتبہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اس مردود نے کیا کہ انسانی شکل میں آ کر اس کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس کو نماز کیا پڑھنی تھی، فقط شکل نماز کی بنا کر کھڑا رہا۔ اب دیکھو کہ جس کی جو لائن ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کے مطابق وہ اتنا ہی دلکش روح بناتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے بھی یہی کیا کہ جب وہ نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، جب اس نے راہب نے دیکھا، کھڑکی میں سے جھانکا تو آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا تو بڑا ہی حیران ہوا۔ دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتاً باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا، بڑا ہی لمبا رکوع کیا۔ پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی، یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادتیں کر رہا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع، سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ ہے کون۔ جب برسیسا کے دل میں یہ بات آئی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے قریب ہو گیا اور برسیسا باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض، اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ تو برسیسا سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ کسی کی کوئی بات ہی سننا گوارا نہیں۔ دوسرے دن برسیسا نے پوچھا کہ اپنا تعارف کروائیں۔ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان ایسے ہوا کہ ایک دن بارش ہونے لگی تو شیطان بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار بندہ ہے، اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنی نماز جاری رکھی، تو کیوں نہ میں ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے وہی کیا۔ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ تو وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ وہ یہی تو چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بنا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں، فقط نماز کی شکل بنا رہا، لیکن دوسرا یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو نماز سے کیا غرض تھی، وہ تو اپنے مشن پر تھا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ اتنے عرصے میں شیطان برسیسا سے کہنے لگا، اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے کہ میں ایک سال ایک جگہ قیام کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ بدل لیتا ہوں۔ تو روانہ ہوتے وقت ایسے ہی نرم دل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا، اچھا، میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے کر جاتا ہوں کہ جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرو، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے کر گیا تھا۔ برسیسا نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا، ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، وہ نعمت میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم تو بڑے ہی نالائق انسان ہو۔ لہٰذا یہ سن کر برسیسا کہنے لگا، اچھا جی، مجھے بھی سکھلا دیجیے۔ چنانچہ شیطان نے اسے دم سکھلا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوا کہ اچھا، پھر دوبارہ ملیں گے۔
تو وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی۔ شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم بلائے، ڈاکٹر بلائے، لیکن کئی دنوں تک اس کا علاج چلتا رہا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب کئی دنوں تک بہت علاج کے بعد بھی افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے بڑے حکیموں ڈاکٹروں سے تو علاج کروا لیا، اب کسی دم والے سے ہی دم کروا کے دیکھ لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ وہاں دم والے کو کسی کو تلاش کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری نمائندوں اور اپنے غلام وغیرہ بھیجے تاکہ وہ پتہ لے کر آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے، تاکہ اس سے اس کا دم کروایا جا سکے۔ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہی ہے، لیکن وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا آپ مجھے کیوں ڈسٹرب کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے بڑا ہی علاج کروایا، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس بچی کو لے کر آ جاتے ہیں، آپ یہیں اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس برسیسا کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے ایک دم سیکھا تھا، اس دم کو آزمانے کا یہ ایک اچھا موقع ہے، چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو برسیسا کے پاس لے کر آیا۔ اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا، دم بھی اس نے بتایا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1 ماہ بعد اس نے پھر بچی پر اسی طرح حملہ کیا کہ اس پر اثر ڈالا، وہ مجنونہ بن گئی۔ وہ اسے پھر لے کر برسیسا کے پاس آئے تو اس نے دم کیا تو پھر وہ شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 2-4 دن بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہی ہے۔ اب برسیسا کی بہت شہرت ہو گئی کہ اس کے نام سے اس کی بیٹی اس کے دم سے ہی ٹھیک ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا اور وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو بھی کسی کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑنے کا، کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ تو بادشاہ سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر اس کو دوبارہ بیماری وہی والی لگ گئی جو اس کو دورے پڑتے تھے تو پھر کیا بنے گا؟ تو برسیسا تو کسی کی بات سنتا بھی نہیں ہے، وہ کسی کی بات سنے گا بھی نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی چھوڑ کر جاتا ہوں۔ دیکھو شیطان جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے 3 بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گئے۔ کہنے لگے ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا تو معلوم نہیں، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تم پر ہی ہے اور تم میری بیٹی کا علاج بھی تمہارے پاس ہی ہے، لہٰذا مجھے اجازت دو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچی تمہارے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا توبہ توبہ، میں تو یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ لڑکی میرے پاس ٹھہرے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کی عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں، یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے اجازت دے دی۔ بادشاہ نے اس کی عبادت خانے میں سامنے گھر بنوا دیا۔ اب بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا۔ اب برسیسا کے دل میں یہ بات آئی